السلام علیکم دوستو، لائف ود عامر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہے اور اس رمضان کے مہینے کے اکثر 30 دن ہوتے ہیں، اور ان 30 دنوں کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری دعاؤں کا اور ساتھ ہی ان دنوں میں دیے جانے والے ثواب کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور انہیں 3 عشروں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح میں نے بھی ان تینوں عشروں کی 3 ویڈیو بنائی ہیں۔ یہ پارٹ 1 ہے پہلے عشرے کے لیے۔ تو بات کریں گے کہ پہلے 10 دنوں میں ہمیں کون سی دعائیں اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے اور ان دنوں میں ہمیں کون سا ثواب اللہ کی طرف سے انعام میں ملتا ہے۔ پہلے دن دوستو ہمیں اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے، میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے۔ آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے اور آج میرے گناہ بخش دے، اے جہانوں کے پالنے والے، اور مجھ سے درگزر کر، اے گنہگاروں سے درگزر کرنے والے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے۔ دوسرے دن کی دعا۔ دوسرے دن دوستو ہمیں اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، اور آج کے دن مجھے اپنی آیات پڑھنے کی توفیق دے، اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ماہ رمضان کے دوسرے دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے دوسرے دن ہر ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے اور 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسرے دن دوستو ہمیں اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، اور مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہوا، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ تیسرے دن کا ثواب۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں خداوند عالم تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک قبہ بنائے گا، اور اس کے اوپر نور کے 12,000 گھر بنائے گا، اور اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا، اور ہر گھر میں 1000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ تمہارے پاس ہر روز 1000 ملائکہ آئیں گے، اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر آئے گا۔ چوتھے دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں، اس میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والے۔ چوتھے دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی،
اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ 5ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ 5ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 5ویں دن جنت الماویہ جو بہشت کے اقسام میں سے ایک ہے میں 1000 شہر یعنی 10 لاکھ تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی۔ 6 دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار۔ آج کے دن مجھے اپنے احسان و نعمت سے مجھے اپنی ناراضی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امیدگاہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم 6 دن تم کو بہشت دار السلام میں 1,00,000 شہر عطا کرے گا، ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 1000 زرات طولانی 1,00,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی حور العین ہوگی، جس کے پاس 30,000 ملبوسات در اور یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ملبوسات کو 100 کنیزیں اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ 7ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے۔ 7ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم 7ویں دن تم کو جنت النعیم، جنت کی ایک قسم ہے، میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ 8ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے، اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے اور شرفاء کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اپنے فضل سے، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔ 8ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم 8ویں دن تم کو 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ 9ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے، اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، اور میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہمہ جہتی رضاؤں کی طرف لے جا، اپنی محبت سے اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔ 9ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم 9ویں دن تم کو 1000 علماء، 1000 معتکفین اعتکاف میں رہنے والوں کو کہتے ہیں، اور 1000 فوجیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ 10ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، مجھے ان میں قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں، اور اپنے احسان و کرم سے مجھے اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے، اے طلبگاروں کے مقصود۔
10वें दिन का सवाब। حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم 10ویں دن تمہاری 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور سورج، چاند، ستارے، چارپائے، پرندے، درندے اور ہر پتھر و ریت اور ہر خشک و تر دریائی مچھلیاں اور درختوں کے پتے سب کے سب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی پہلے عشرے کی دعائیں اور دنوں کے ثواب کی معلومات اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پارٹ 2 میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔